السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ بہت ساری دعائیں ہیں آپ کی خوشیوں کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، آپ کے مضبوط ایمان کے لیے اور اچھے کاموں کے لیے، آمین۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب سے دعا کرنے کا ہم طریقہ بھی سیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ کی تعریف ہوتی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور اس کے بعد دعا۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ پیارے بچوں، اب تک ہم نے یہ سیکھ لیا ہے اور سمجھ لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی تھی بنو ہاشم، وہ کتنی عزت والی تھی، کیونکہ وہ حاجیوں کا خیال رکھتے تھے، ان کے کھانے پینے کا، زمزم کے کنویں کا خیال رکھتے تھے، اور وہ بہت ہی زیادہ کھلے دل والے تھے، مہمان نواز لوگ تھے۔ اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا تھا۔ اوکے پیارے بچوں، لیکن کیا ہوا کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے، وہ بھول گئے اور انہوں نے بتوں کی پرستش کرنی شروع کر دی، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے تو 360 بت تھے کعبہ کے آس پاس، اور یہ بہت زیادہ تھے۔ ادھر سے ہم کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اگر ہم اپنے سچے دین کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس پر جمے نہیں رہیں گے تو آہستہ آہستہ دین میں تبدیلی آتی جائے گی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور دین کی شکل ہی بدل جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، ہم نے دین کو سمجھنا ہے اور اس کو پکڑ کے رکھنا ہے اس کی اصل شکل میں۔ اب عبد المطلب جو تھے وہ ہاشم کے بیٹے تھے، ٹھیک ہے نا؟ عبد المطلب کے بہت چہیتے بیٹے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ عبداللہ کی شادی جو تھی وہ آمنہ بنت وہب سے ہوئی، جو کہ قریش کی بہت ہی اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی۔ اتنا پیارا جوڑا، اتنا پیارا کپل تھا یہ۔ اور اس وقت عبداللہ کی عمر 25 سال تھی۔ تو کیا ہوا کہ ان کو جانا پڑا بزنس کے لیے، اور راستے میں واپسی کے اوپر وہ بیمار ہوئے اور وہیں پر فوت ہو گئے۔ یہ کتنی اداسی کی بات تھی، کیونکہ آمنہ تو ان کا انتظار کر رہی تھی اور ان کو پتا تھا کہ ان کا ایک بیبی ہونے والا ہے، لیکن اب عبداللہ تو واپس نہیں آ سکتے تھے۔ میرے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے ہی ایک یتیم بچے تھے۔ تو ہم سب کو یہ یہاں سے سبق ملتا ہے کہ لوگوں نے مر جانا ہے، اس دنیا میں لوگ آتے ہیں اور فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہماری زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ہماری زندگی چلتی رہتی ہے اور ہم ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اب دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین سے بہترین انسان سے بھی اچھے تھے، اور ان کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ میرے ابو نہیں تھے اس وجہ سے میں اچھا انسان نہیں بن سکا، نہیں، وہ ایسے انسان بنے اور ان کا اتنا اچھا اخلاق تھا کہ دشمن بھی ان کی تعریف کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ان دنوں میں سالوں کو یاد رکھتے تھے کیسے؟ جب ان میں کوئی بڑا واقعہ ہوتا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے ابرہہ آیا جو گورنر تھا یمن کا، اور اس نے سوچا کہ میں کعبہ کو ڈھا دیتا ہوں، یعنی اس کو ختم کر دیتا ہوں، اور میں سارے کے سارے حاجیوں کو اپنے کلیسا کی طرف یا اپنے چرچ کی طرف موڑتا ہوں، جہاں پر، اور اس کو پتا تھا کہ جب یہ حاجی آئیں گے تو اپنے ساتھ بہت سارا بزنس بھی لائیں گے، تجارت بھی ہوگی، یہ بہت سارے نذرانے بھی پیش کریں گے۔ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی اور اس کے بیچ میں ہاتھی لے کر آیا۔ پیارے بچوں، تب تک عربوں نے ہاتھی نہیں دیکھے تھے، ان کو اونٹ کا پتہ تھا، بکری، بھیڑ، اس طرح کے جانوروں کا، لیکن ہاتھی کا نہیں پتہ تھا جو اتنی بڑی چیز ہے۔ تو جب وہ آئے تو سارے کے سارے مکہ کے لوگ پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کی حفاظت کریں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ابابیل، جنہوں نے اپنی چونچوں میں اور اپنے پنجوں میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہ پتھر اس فوج کے اوپر پھینکے۔ وہ پتھر ان کو ایسے لگے جیسے کوئی گولی لگتی ہے، اور وہ مرنے لگے، اور کچھ ایک دوسرے کے نیچے آ کے مر گئے۔ اس طرح ابرہہ کعبہ کو تو نہ تباہ کر سکا، وہ خود تباہ ہو گیا اور مر گیا۔ ٹھیک اس واقعے کے 50 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اسی لیے لوگوں کو یہ یاد رہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل میں پیدا ہوئے تھے. عام الفیل کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھیوں کا سال. تو ہاتھیوں کے سال میں پیدا ہوئے تھے. چلے میرے پیارے بچوں، اب اگلی دفعہ پھر آپ کو اور آگے چیزیں بتائیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.